تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اچھی چیزوں کو ہمارے لیے حلال اور بری چیزوں کو حرام قرار دیا اور ان کے خطرناکیوں سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں جس نے اس کی شریعت کو پہنچا کر حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کی تمام آل و اصحاب پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ اور پے در پے پہنچتے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس سے موت یاد آ جائے اور برے اعمال چھوٹ جائیں۔ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، وہ انتہائی حرام چیز اور سنگین ترین مصیبت جس کا بھوت مسلم نوجوان نسل پر سوال رہا ہے اور جس نے ان کی عقل، جسمانی صحت، زندگی کا حسن و جمال اور عزت نفس تک ترباہ برباد کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ہلاکت و بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ ہے ہمیشہ کی شراب نوشی، منشیات کی عادت اور اسے نگلنے، سونگھنے، ٹیکا لگوانے یا تمباکو نوشی کے چنگل میں گرفتار ہونا ہے۔ شراب مسلسل ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے اور نسل در نسل ختم کرتی جا رہی ہے، اور خمر سے مراد ہر وہ مشروب ہے جو عقل پر پردہ ڈال کر اسے معاف کر دے، جیسے الکوہل، چرس افیون، ہیروئن، مورفین، کوکین، کیپٹوجین اور عقل سلب کرنے میں شامل ہر قسم کی منشیات و نشہ آور مواد بھی اسی میں شامل ہے، اگرچہ بعض سے زیادہ ناپاک اور خبیث ہے، لیکن ہیں سب کی سب تباہی کی کنجی، مصائب کے دروازے، خباثتوں کا مجموعہ، فساد و ناگواریوں کا گڑھ، ہر بے حیائی کا مرکز، ہر رسوائی کی اصل، تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ، فسق و فجور کا نوالا، گمراہی، بغاوت، کمینگی اور گھٹیا پنی کا مشروب ہے۔ یہ گھٹیا جام جس کے منہ کو بھی لگا اس کا جاہل و برا ہونا ایک نہ ایک دن تو ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر باعث حماقت اور شرف و کمال اور نیک نامی کی تباہی کا سبب کسی دوسرے مشروب کو نہیں پایا جا سکتا۔ عبد الملک بن مروان شراب کے بارے میں کہتے ہیں، شراب شروع میں کڑوی اور آخر میں نشہ ہے، اس سے عقل زائل، مروت ختم، جوانی برباد اور جہالت چھا جاتی ہے۔ یہ گھٹیا لوگوں کی صحبت کا پیغام اور اعلیٰ مرتبے کی بربادی ہے۔ یہ ذکر الہی سے غافل کرتی، نماز و اصلاح سے روکتی ہے، عقل، مزاج، عادت اور کردار کو بگاڑتی ہے، حمیت، غیرت اور خودداری کو ختم کرتی، زنا و فحاشی کی طرف بلاتی، حرمتوں کی پامالی، لڑائی جھگڑے اور بغض و عداوت میں دھکیلتی ہے۔ اور ہجڑا پنی، بے غیرتی، بد اخلاقی، فسق و فجور، فحاشی کی دلالی، ذہنی تباہ، کمینگی، رسوائی اور گھٹیا پنی میں مبتلا کرتی، گندگی و غلاظت، بے راہ روی اور ناکامی کا شکار بناتی، افکار و جذبات کو درہم برہم کرتی اور ادراک و شعور کے توازن اور افعال و تصرفات میں بے راہ روی کے امتیاز کو ختم کرتی ہے، نا امیدی، توہم پرستی، ٹوٹ پھوٹ، خود فریبی اور جنون کو کی طرف چلاتی ہے، جنسی بے راہ روی، غیظ و غضب اور سزا کو لاگو کرتی ہے۔ عرب خمر کا نام گناہ رکھتے تھے، جیسا کہ کہاوت مشہور ہے، میں گناہ پیتا رہا یہاں تک کہ میری عقل جاتی رہی، جبکہ گناہ ہمیشہ اسی طرح عقل کو برباد کرتا ہے۔
میقیس بن سبابہ سہمی نے زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ شراب پی اور اسے بہت برا اور اتنا شدید نشہ چڑھا، وہ اپنی قوم کو پکارتے ہوئے گزرا اور اس کا پیشاب بہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے شتر مرغ یا اونٹ بنا رہا ہوں۔ پھر جب اس کا نشہ ٹوٹا اور لوگوں نے اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اس نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا جب سے مجھے عقل و شعور نصیب ہوا تب سے میں نے شراب چھوڑ دی اور آئندہ کبھی بھی اسے منہ نہیں لگاؤں گا۔ کیا میں وہ گھونٹ پیوں جو میری عزت کو پامال کر دے اور میں عقل مندوں کے لیے ہنسی مذاق بن جاؤں؟ خدا نہ کرے میری عقل جاتی رہے اور میں بجائے نفع کے نقصان پالوں، لہذا میں اسے چھوڑ کر اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اونٹنی کا دودھ پینے سے اسے فراموش کر دوں گا۔ ایسی مہلک و قاتل زہر پر مشتمل جدید کیمیکل اور مصنوعی منشیات کی کئی انواع و اقسام اسلامی معاشروں میں پھیل چکی ہیں جو نشئی کی موت یا خودکشی کا باعث بن رہی ہیں یا اسے انتہائی پر تشدد جارحانہ لہروں یا خطرناک حد تک ایسے پر اسرار حالات کا سامنا ہے جو اسے انسان سے وحشی جانور میں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نہ تو کوئی مانوس ہے نہ مطمئن اور نہ ہی کوئی اس کے شر سے محفوظ ہے، مال کو برباد اور بیوی بچوں کو تکلیف دے رہا ہے، والدین عزیز و اقارب اور اپنے اہل و عیال کے لیے بدبختی کا باعث ہے، اس کے راز دشمنوں پر عیاں اور والدین پر مخفی ہیں، وہ روگردانی کرنے والے گندے ساتھیوں کی بات پر کان لگاتا اور خالص و سچی دوستی اور مخلصانہ مشفقانہ نصیحت سے پہلو تہی کرتا ہے، وعد و نصیحت سے جی کتراتا اور یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ذلیل و رسوا کا ساتھی اور موت کے کنارے پہنچنے والے نشیوں کا پناہ گزین ہے۔ شرعی پابندیوں کو چھوڑ کر اس کی بالادستی سے بھاگتا، آداب و اقدار کے اپنانے سے کنارہ کشی کرتا، شرعی فرامین اور صحبت صالحین سے کنی کتراتا اور اس کے اجالوں سے دور بھاگتا ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ سے اسے نہ کوئی چیز بچا سکتی ہے نہ چھپا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دے سکتی ہے، وہ تاریکیوں کی بدحواسی اور ہلاکتوں کی کنفیوژن کا شکار ہے، اس کی ناکامی و بدبختی واضح، اس کا خسارہ بہت زیادہ، اس کی عقل ضائع اور سوچ بگڑ چکی ہے، اس کی عقل خراب، بدن بیمار، اعضاء لرز رہے ہیں، ہڈیاں لاغر، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ، شکل بدنما اور حالت بری ہو چکی ہے، بیوی بچے اس سے فرار اور گھر والے اسے مسترد کر چکے ہیں، رشتہ داروں نے اسے دور پھینک دیا ہے اور لوگ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے سے ڈر چکے ہیں۔ طرفہ بن عبید کہتا ہے میں شراب کے مزے نشے میں دھوت اور خریدنے بیچنے کنارہ کشی اور باطل پرستی پر لگا رہا، یہاں تک کہ سارا قبیلہ مجھ سے اس طرح الگ ہو گیا کہ میں ایک بے بس اونٹ کی طرح تنہا رہ گیا۔ کس قدر وہ عار، رسوائی، انجام بد اور گراوٹ ہے کہ جس تک وہ شرابی اور نشئی پہنچ جاتا ہے جو بلا انقطاع اور پابندی سے خوب شراب نوشی اور نشہ خوری کرتا ہے، اور وہ کون سی لاپرواہی، چشم پوشی، گمراہی اور خواہش پرستی ہے جو اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے ایسی غلطی اور خطا کا شکار بنا دیتی ہے جس سے اعصابی خلیوں کا تناؤ، دماغی نسوں کی خرابی یا بربادی اور زندگی کا نقصان یا اجاڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ نشہ آور مشروبات اور منشیات خوری سے مرنے والوں کی تعداد سالانہ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ہے کوئی عبرت و نصیحت پکڑنے والا؟ اے مسلمانوں، انہی برائیوں، خرابیوں، آفات اور نقصانات کی بنا پر ہی اس کی حرمت و ممانت پر نصوص وارد ہوئی
اور اجماع قائم ہوا ہے، اور یہ کہ اس کی حرمت دین میں قطعی طور پر ثابت، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ایمان والو، یہی بات ہے کہ شراب، جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام قسم کی منشیات، نشہ و فطور آور چیزیں اور شراب، یہ سب کی سب پلید، خبیث، قابل نفرت اور ایسی ممنوع اشیاء ہیں جن کا حکم شیطان ملعون و مردود دیتا ہے، اور یہ اسی کا عمل، سجاوٹ اور آمادگی ہے، اور وہ ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی بلاتا ہے، کیونکہ خبیث ہمیشہ خباثت کی طرف اور گمراہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ اور اس ملعون کی منشا اور سب سے بڑی آرزو بھی یہی ہے کہ وہ شراب نوشی کے سجانے سے بندے کو ایسے عمل پر لگا دے کہ جس سے وہ اس کا جہنم اور نقصان زدہ گھر کا پکا ساتھی بن جائے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور فرض نماز عمدن نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی اسے اللہ کی حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور مسند احمد میں مروی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ یہ ہر فحاشی کی جڑ ہے۔ چنانچہ جس نے شراب کو حلال سمجھا اور اس پر مر گیا، وہ دین سے روگردانی کرتے ہوئے مرتد اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد کافر مرا، کیونکہ اس نے حلال کو حرام قرار دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشہ آور چیزیں سب کی سب حرام ہیں، ان سے نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، جبکہ نشہ آور کی حرمت پر تو سب مسلمان متفق ہیں، اور جس نے اسے حلال سمجھا اور اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کیا اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ اسے مرتد ہونے کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جو شراب کو حرام جان کر پیتے پیتے مر گیا اسے آخرت میں شراب پینے سے محروم کر دیا جائے گا، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب نوشی کی اور پھر سے توبہ نہ کی اسے آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم اور مسلم کے ایک روایت میں ہے ہر نشہ آور چیز، ہر شراب اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اسے پیتے پیتے ہی مر گیا وہ آخرت میں اسے نہ پی سکے گا۔ چنانچہ جنتی نشے سے پاک سیل پیک شراب پئیں گے، اور وہ ایسی خالص شفاف شراب ہوگی جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہوگی، نہ جس سے سر درد اور نہ ہی عقل جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انہیں سیل پیک خالص شراب پلائی جائے گی۔ الرحیق شراب کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس پر مشک کی مہر ہوگی، یعنی اس کی ملاوٹ اور خوشبو کستوری ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ اس کے برتنوں اور جاموں پر کستوری کی مہر ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ جب اسے نوش کیا جائے گا تو آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی رحیق میں تسنیم نامی شراب مکس ہوگی، اور جو جنتیوں کی سب سے اعلیٰ اور افضل ترین شراب ہے۔ چنانچہ مسلم، اے اللہ کے بندے، تم کس طرح نعیم کو جہیم، ثواب کو عذاب اور جنت کی محفوظ ترین شراب کو دنیاوی ملعون شراب کے ساتھ تبدیل کرنا گوارا کرتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بیچنے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، اور جس کے لیے نچوڑی گئی پہنچانے والے، اور جس کے لیے پہنچائی گئی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ابو داؤد اے مسلمانوں، مومن و کافر دونوں کے لیے ہی شراب بیچنا حرام ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے بنا پر نہ ہی اس کی خرید و فروخت کے لیے نیابت جائز ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لہذا جس نے یہ آج سن لی اور اس کے پاس کوئی شراب باقی ہو سو وہ اسے نہ بیچے اور نہ فروخت کرے۔ مسلم شریف امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شراب بیچنا حرام ہے، بیچنے والا خواہ مسلم ہو یا ذمہ یا دونوں ہی ذمہ ہو، یا مسلمان نے کسی ذمہ کو اپنے لیے خریدنے پر مندوب بنایا ہو، ہمارے نزدیک یہ سب صورتیں ہی بالاتفاق حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ شراب و منشیات کی آفتوں سے ہم سب کو بچائے اور ذلت و رسوائی اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہلاکت و بربادی اور فساد کے راستوں پر چلنے سے بچائے۔
اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفایاب کر دینے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول ہیں، جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پا گیا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو برباد ہو گیا۔ آپ کی آل اصحاب پر رہتی دنیا تک درود و سلام نازل ہو۔ اے مسلمانوں، منشیات تیار کرنے والے، منشیات تیار کرنے والے اور ہمارے وطن، شہریوں اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف اس کی اسمگلنگ اور اسے فروغ دینے والے لوگ سب سے زیادہ پلید، ناپاک، سب سے برے عقیدے والے، سب سے زیادہ بدبودار سوچ کے مالک، سب سے گندے کردار اور سب سے بڑھ کر سنت و اہل سنت کے بارے میں سنگین بغض و عداوت کے حامل ہیں۔ اور یہی وہ انتہا پسند کینہ پرور لوگ ہیں جن کے سینے و دل مکر و فریب اور دھوکے سے پر اور نفس عداوت و دشمنی اور غیظ و غضب سے آلودہ و بھرپور ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے منشیات کو مسلم قوموں کی تباہی کے لیے ہماگیر جنگی ہتھیاروں کے طور پر انٹیلیجنس شعبہ جات کے مشنوں اور حکمت عملی کے منصوبہ جات میں شامل کر لیا ہے، اور پھر ہمیں چڑھانے، دھوکہ دینے، ہم سے دشمنی کرنے اور ہمیں نشان عبرت بنانے کے لیے وہ اسے اسمگل کرتے ہیں۔ اور ان کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ، برباد، ناکام اور خیر و بھلائی سے خالی ہو جائے۔ سو اے مسلم جوانوں جاگو، اے مسلم نوجوان لڑکیوں ہوشیار ہو جاؤ۔ اے توحید و سنت کے پروانوں چکنے ہو جاؤ، اور منشیات و شراب کے راستوں سے دور رہو۔ منشیات کے سمگلر اور فروغ کنندگان کہیں تمہیں ڈگمگا نہ دیں، اور برے ساتھی کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، لہذا شرابیوں اور نشیوں کی محفلوں اور گمراہ کرنے والے گھٹیا لوگوں کے راستوں سے بچو، اور یاد رکھو کہ سانپوں کی بلیں کھلے میدانوں میں نمایاں اور ان کی سازشیں ہمیشہ زیر زمین ہوا کرتی ہیں۔ بچھو پر اسرار تیزی سے کان میں گھس جاتا ہے، اور زہریلے انڈے ہمیشہ پتھروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہمارے گراں قیمت وطن میں منشیات کی روک تھام کے اداروں کے لیے ہم شکر و تقدیر پیش کرتے ہیں، اور اندرونی و بیرونی گروہوں کا سروغ لگانے اور اسمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کے بہادرانہ اور عظیم کارناموں کو ہم سراہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی مدد اور ان کے پروگراموں کو سپورٹ کرنا نیز منشیات کے سمگلروں اور اس کی مارکیٹنگ کرنے والوں اور ان کے مکروہ ٹھکانوں اور ان کے نیٹ ورک کی نشاندہی کرنا ہم سب پر واجب و ضروری ہے، اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا بھی جرم میں ان کا برابر کا شریک ہے۔ سو اپنے اہل خانہ اور معاشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ منشیات کی روک تھام ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم سب محفوظ رہیں۔ ہم سب کا نعرہ، مقصد، آرزو اور ہدف یہ ہے کہ ہمارا وطن و فیملی نشے کی عادت سے پاک اور زندگی منشیات و زہر سے محفوظ رہے۔ ہمارا ہتھیار تعلیم و تربیت اور بیداری ہے، اور پھر خاندانی ہم آہنگی والدین کے مابین مودت و مہربانی نازل ہوں گی۔ اے اللہ تمام صحابہ کے ساتھ راضی ہو جاؤ، ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی رہ جائے۔ اللہ اہل اسلام کے دے اور ذلیل و رسوا کر مشرکوں کو، شرک کو اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں اور ان کے نائبوں کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ملک اور اسلام مالک کے خلاف ہیں، یا اللہ ان کے سازشوں کو ان کے سینے میں دفن فرما۔ یا اللہ ہمارے حاکم اور اس کے نائب کو اپنے رضا کی توفیق عطا فرما، اور وہ کام ان سے لے جس سے اسلام اور اہل اسلام کی عزت بحال ہو، اور ان کو اچھے مشیر عطا فرما جو ان کو نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی مشورے دیں۔
اے اللہ ہمارے ملک کے بارڈروں کے محافظوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حدود کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو شہید ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے اموات کی بخشش فرما. ہماری دعا قبول فرما. ہماری آواز کو سن لے اے وہ پیار کرنے والے، اے رحم کرنے والے مہربان.